ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. اللہ فرما رہے کہ ہم نے تورات سے پہلے تو وہ عذاب کا ڈیزائن رکھا تھا، وہ اسٹائل رکھا تھا کہ جبرائیل امین ایک چیخ لگا دیتے اور کام ہو جاتا، لیکن تورات کے نازل ہونے کے بعد ایسے واقعات کم ہوئے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد تو اب اللہ رب العزت کا فیصلہ ہی ہو گیا ہے کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنین سے کہہ دیجئے کہ تمہیں ہی اب ان کے اوپر عذاب بن کے ٹوٹنا ہے، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں سزا دیں گے، انہیں رسوا کریں گے اور تمہاری مدد کریں گے اور مومنین کے دلوں کی شفا کا سامان کریں گے۔ اللہ رب العزت نے تو اب یہ فیصلہ کر لیا ہے، تو ایسے میں مسلمان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، قرآن کا ہم سے کیا مطالبہ ہے۔ تورات کا تعارف ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں بصائر للناس وہدی ورحمۃ لعلہم یتذکرون۔ تورات یہ لوگوں کی نگاہوں کو کھولنے والی، لوگوں کو بصیرت عطا کرنے والی، لوگوں کے لیے عقل مندی، سوجھ بوجھ کی باتیں لے کر آئی تھی۔ تورات کا یہ تعارف کیا گیا، ہدن لوگوں کو اللہ رب العزت کی مرضی کا تعارف کراتی تھی اور لوگوں کے لیے رحمت تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی تعلیمات پیش کر رہے تھے لعلہم یتذکرون، اس امید کے ساتھ کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں، وہ سدھر جائے۔ تو تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اس کی یہ خصوصیات تھی، لیکن بنی اسرائیل نے خود اسے ضائع کر دیا، خود اس میں مکس ملاوٹ کر دی، پھر بدل کر دیا، اس میں اپنی اپنی رائے داخل کر دی۔ جو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اس تورات کی یہاں پر تعریف بیان کی گئی۔ ایک واقعہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور ہے تورات کے سلسلے میں، کہ تورات کی چند آیات لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی دیکھیے تورات میں کتنی اچھی اچھی باتیں ہیں، اور پڑھنے لگے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا عمر دیکھتے نہیں سردار انبیاء کا چہرہ غصے سے کتنا لال ہو رہا ہے، باز آ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، گھبرا گئے اور فوری کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ میں راضی ہوں اسلام کو دین مان کر اور قرآن کو اللہ کی کتاب مان کر، اللہ کو اپنا رب مان کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مان کر میں راضی ہوں، میں اپنے ایمان پر راضی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کی کامیابی بھی میری اتباع میں تھی، ان کی کامیابی بھی میری اتباع میں تھی، ان کی کتاب پڑھ رہے ہو، اگر وہ بھی آ جاتے تو میری راہ پر چلتے۔ تو تورات کے پڑھنے سے منع کیا۔ اس زمانے کا حال یہ تھا کہ قرآنی آیات بھی نازل ہو رہی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو احادیث لکھنے سے بھی منع کر دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث لکھی جا رہی ہے، آیت بھی لکھی جا رہی ہے، اور لوگ حدیث اور آیت میں مکس کر دے اور ملاوٹ کر دے، اور حدیثوں کو بھی آیت کہا جانے لگے یا کسی آیت کو حدیث کہا جانے لگے۔ اس لیے حکم تھا کہ صرف آیت لکھو، صرف وحی الہی کو لکھو، حدیث کو مت لکھو۔ لیکن جب بات صاف ہو گئی اور اس کی پہچان واضح ہو گئی اور مسلمانوں کے شعور پختہ ہو گئے، اس وقت حکم ہوا کہ اب حدیث بھی لکھو۔ تو ایسے وقت میں جب کہ حدیث بھی لکھنے سے منع کر دیا گیا، اس وقت اگر تورات کی آیتیں پڑھی جانے لگے اور تورات کی آیتوں کے پڑھنے کی اجازت ہو جائے تو یہ امکان تھا کہ لوگ تورات کی آیتوں کو بھی قرآن کی آیت بنا لیں۔ اس لیے حکم ہوا تھا کہ صرف قرآن پڑھا جائے گا،
اور لکھا جا رہا ہے تو صرف قرآن لکھا جائے گا، حدیث کو لکھا نہیں جائے گا، قرآن کی تشریح بھی نہیں لکھی جائیں گی، بعد میں حدیث بھی لکھی جانے لگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو حکم ہوا تھا تورات کے نہ پڑھنے کا، وہ اس وجہ سے ہوا تھا۔ اب تو قرآن مکمل ہو چکا ہے اور محفوظ ہے، اور اس میں ایک لمحے کے لیے بھی کسی پھیر بدل کی، کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ایسے وقت کے لیے تورات کا پڑھنا منع نہیں ہے۔ ہاں، تورات وہ پڑھ سکتا ہے جو سچ کو سچ جانتا ہے، غلط کو غلط جانتا ہے، قرآن و حدیث کا جس کو شعور حاصل ہے وہ تورات کو پڑھ سکتا ہے۔ پھر اس کے اندر پتہ چل جائے گا کہ وہ باتیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور آسمانی تعلیمات کے خلاف جا رہی ہے وہ ان کی ملائی ہوئی ہے، اور جو باتیں آسمانی تعلیمات سے مطابقت رکھتی ہے، آسمانی تعلیمات کے مناسب ہے، وہ باتیں پرانی ہیں جو آسمان سے نازل ہوئی ہے، یعنی وہ تورات کی اصلی شکل ہے، اور جو مکس ملاوٹ ہے وہ ظاہر بات ہے کہ آسمانی تعلیمات سے پھری ہوئی ہے۔ اب علماء کے لیے اس بات کی گنجائش ہے، اجازت ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں والی آیتیں اور وہ باتیں جو اسلام میں اور یہودی جس نظام زندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تعلیمات لے کر آئے تھے ان میں یکساں ہیں۔ قرآن کی اور تورات کی جو باتیں ایک جیسی ہے، یہودیوں کو دعوت دینے کے لیے وہ تورات کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اہل کتاب تعالوا آؤ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ مطلب تورات میں بھی وہ بات ہے اور قرآن میں بھی وہ بات ہے، دونوں پر تو ہم پہلے متفق ہو جائیں، پھر جو اختلاف ہے اس کو اس کے بعد دیکھیں گے، پہلے متفقہ بات پر تو آ جائے۔ تو دعات اللہ کو، داعیوں کو جو یہودیوں کو دعوت دینا چاہ رہے ہیں، جو عیسائیوں کو دعوت دینا چاہ رہے ہیں، اور وہ علماء بھی ہے، وہ قرآن و سنت کا صحیح علم بھی رکھتے ہیں، تو ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ تورات پڑھ سکتے ہیں، انجیل کی باتیں پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں سے صحیح اور غلط کی وہ پرکھ رکھتے ہیں، اور وہ باتیں وہ اس میں سے نکال سکتے ہیں جس کے ذریعے دعوت دی جا سکے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اسلام سے قریب کر سکے، اسلام کی طرف مائل کر سکے۔ عوام الناس کے لیے تورات و انجیل کا پڑھنا منع ہے، اور وہ سارا خیر جو تورات و انجیل میں تھا قرآن مجید ان سب کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ قرآن کریم تورات و انجیل اور سابقہ ساری کتابوں کا خیر اپ ٹو ڈیٹ شکل میں اپنے اندر رکھتا ہے، وہ سارے احکامات کی تکمیلی شکل، مکمل شکل، اپ ٹو ڈیٹ شکل قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا عوام الناس ان چیزوں کو پڑھنے سے اور ایسی مشکوک باتوں کو پڑھنے سے پرہیز کرے، قرآن مجید ہی کا مطالعہ کرے۔ یہ ہمارے لیے ان ساری تعلیمات کو لے کر آیا ہے جو ماضی میں انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں کے سامنے پیش کی تھی۔ حکم تھا لعلہم یتذکرون، اس لیے ہم نے یہ کتابیں نازل کی ہے، اور ہمارے نبی انہیں سنائے جا رہے تاکہ یہ نصیحت حاصل کرے، سمجھ حاصل کرے۔ تو اہل حق کو چاہیے کہ یہ سناتے رہے، یہ حق کی بات پہنچاتے رہے، نہ سننے والوں نہ ماننے والوں سے بدظن نہ ہو، بددل نہ ہو۔ نبی کی تو یہی شان ہے کہ وہ استقامت سے لگے رہتے ہیں، تو نبی کا کام کرنے والوں کو، حق کی، خیر کی دعوت دینے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بددل نہ ہو، بدظن نہ ہو، رنجیدہ خاطر نہ ہو، ان کا دل نہ ٹوٹے۔ قرآن ان کی تسلی کا سامان کر رہا ہے کہ داعی کو، مصلح کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ کسی نہ کسی وقت وہ نصیحت حاصل کر لے، اگر نہ بھی نصیحت حاصل کرے تو ہماری تو ذمہ داری ہے ہی نہیں کہ وہ اس کو نصیحت ہی حاصل ہو جائے، ہمارا تو کام ہے کہ ہم بات پہنچاتے رہیں۔ مگر نصیحت کی جاتی ہے خیر خواہی کے ساتھ، خیر خواہانہ جذبے کے ساتھ۔ نصیحت ذلیل کر کے نہیں کی جاتی ہے، کسی کا دل توڑ کر نہیں کی جاتی ہے، کسی کو نیچا دکھا کر نہیں کی جاتی ہے۔ نصیحت خیر خواہی کے ساتھ کی جاتی ہے، اس کے دل،
اس کی عزت کو تاراج نہیں کیا جاتا ہے. جسے سمجھایا جا رہا ہے، حق کی بات جسے بتلائی جا رہی ہے، اس کے دل کو توڑا نہیں جاتا ہے نصیحت میں. اس انداز سے نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ قبول کر لے. نصیحت لفظ ہی ایسا ہے، خیر خواہی. نصیحت کے معنی ہے کسی کا بھلا سوچنا، کسی کی بھلائی کرنا. تو بھلائی تو بھلے انداز ہی سے ہونا چاہیے. انبیاء علیہ السلام کا تو یہ طریقہ ہے. اب اگر اللہ رب العزت کسی کو ایسا طریقہ وقت پر سجھا دے، ایسا طریقہ وقت پر سجھا دے جو اخلاق کے خلاف نظر آ رہا ہو، اخلاقیات کے خلاف نظر آ رہا ہو، لیکن وہ رزلٹ دلا دے. جیسا ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص مورتی لے کر جا رہا تھا، ایک غیر مسلم مورتی لے کر جا رہا تھا، اور وہ لے کر گیا اپنے گھر میں رکھا، اور وہ اس کی پوجا میں مصروف ہو گیا. ایک مسلمان آیا جو اس پر پہلے سے محنت کر رہا تھا، آ کر پتہ نہیں وہ کس جذبے کس غصے میں تھا، اس نے آ کر وہ مورتیاں اٹھا کر پٹک ڈالی، جبکہ اسلام اس سے منع کرتا ہے. دعوت کا طریقہ یہ نہیں ہے. اس نے اٹھا کر اسے پٹک دیا، وہ چورا چورا ہو گئی. اس نے جھنجھوڑ کر اس کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا کہ میرے بھائی سچ بتاؤ، اگر یہ مورتی ہی خدا ہوتی تو میں زمین میں دھس جانا چاہیے تھا، آسمان سے پتھر مجھ پر گر جانا چاہیے تھا، میں پاگل دیوانہ ہو جانا چاہیے تھا، کچھ تو ہو جانا چاہیے تھا. کچھ نہیں ہوا ہے. سمجھ لے بات کو کہ ان پتھر کی مورتوں میں کوئی جان نہیں ہے. اس کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا. توحید اس کے دل میں اتر گئی. وہ اگر داعی پر اللہ رب العزت نے کوئی ایسا طریقہ اس وقت سجھا دیا تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے. اسلام کا یہ حکم نہیں ہے کہ اس طرح کا طریقہ اختیار کیا جائے. اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، اچھی نصیحت اور حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بات پہنچائی جائے. ایسے ہی مسلمان کو جب ہم نصیحت کر رہے ہو تو بھی نرمی ہی کے ساتھ بات کرنی چاہیے، پہنچانی چاہیے. ایک بچہ اگر ہوٹل میں سگریٹ پیتے بیٹھا ہے، وہ آپ کے دوست کا بیٹا ہے، آپ کا بھتیجا ہوا، آپ جیسے ہی ہوٹل میں گئے اس نے سگریٹ چھپا لی، اور جب آپ پاس آ رہے ہیں تو اس نے نیچے پھینک کر چپل کے نیچے، جوتے کے نیچے اسے دبا لیا. اسے ہو گئی ہے نصیحت. اب وہاں جا کر کہیں گے کیا میاں، ابا کو بولنا پڑے گا کیا ہو رہا تھا. تو پھر وہ ایک سگریٹ خود بھی منہ میں ڈالتا ہے کہ آپ کو بھی پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے بولو ابا کو، یا آپ بھی لو پیو. پھر وہ دھواں آپ کے منہ پر چھوڑتا ہے، اس لیے کہ نصیحت ہو گئی تھی. یہ غیر ضروری چیز ہو گئی ہے، ایسے نہیں کی جاتی نصیحت. یہ غیر ضروری چیز ہو گئی ہے. یہ اخلاق کے، نصیحت کے آداب کے خلاف بات ہے. وہی بہت غنیمت تھا کہ اس نے آپ کا احترام کیا اور اسے نیچے ڈال دیا. اب کسی موقع سے، اس وقت نہیں، کسی موقع سے اسے محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اس غلط کام کے نقصانات بتلا کر نصیحت کی جا سکتی ہے. تو نصیحت میں خیر خواہانہ انداز، حکمت کا انداز ہونا چاہیے. لعلہم یتذکرون، قرآنی تعلیمات اور آسمانی وحی یہ سب آتی ہی اس لیے تھی کہ اس کتاب کے حاملین، اس خیر بات کے پہنچانے والے لوگوں کو نصیحت کرتے رہے، لگے رہے. نتیجے کے پیچھے نہ پڑے. ہم نتیجے کے مکلف ہی نہیں ہیں. کوئی سدھر جائے، کوئی باز آ جائے، کوئی بدعات سے، خرافات سے اپنے آپ کو روک لے، بچا لے. ہم لگے ہوئے ہیں اور مسلط ہو گئے ہیں ان کے اوپر. قرآن کہتا ہے لست علیہم بمسیطر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کے نہیں بھیجا کہ آپ بس مسلط ہوئے ہیں کہ انہیں پکڑ کر ہی لائیں گے. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب نہیں ہے تو ہم آپ کا کیسے منصب ہو سکتا ہے؟ ہمیں کیسے اللہ یہ کام دے سکتے ہیں کہ ان کو پکڑ کر لانا ہی ہے، انہیں تو مار ٹھوک کے سیدھا کرنا ہی ہے؟ ایسا ہمارے لیے حکم نہیں ہے اللہ کی طرف سے. ہمیں خیر خواہی کے ساتھ لگے رہنا ہے. نتائج، رزلٹ اللہ رب العزت کی طرف ہے. السعی منا والاتمام من اللہ. کوشش ہماری طرف سے اور کوشش کو تکمیل پر پہنچانا یہ اللہ رب العزت کے ذمے ہے. اس طرح سے تعارف کرایا گیا اور آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں.
اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار مکہ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اتنے کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، کیسی وضاحت کے ساتھ ایک ایک بات پیش کر رہے ہیں آپ، ایسا جیسے آپ وہاں موجود تھے، آپ نے اپنی آنکھوں سے جیسے وہ حالات دیکھے، ایسا تو کب نہیں ہوا۔ یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں تھے، اور یہ بھی واضح ہے کہ آپ امی ہیں، آپ نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، آپ نے کسی استاذ کے سامنے زانوِ تلمس طے نہیں کیا، آپ نے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی کہ کسی یہودی یا عیسائی عالم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو سنایا ہو، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کی، اس زمانے کے حالات کی اتنی تفصیلات تو یہودیوں کے پاس بھی نہیں ہے، ان کی کتابوں میں بھی نہیں ہے۔ ایسی تفصیل جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ قرآن کہتا ہے وما كنت بجانب الغربی، آپ کوہ طور کے مغربی سمت میں اس وقت موجود نہیں تھے جس وقت اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے رہے تھے، فرعون کے پاس نبوت دے کر بھیج رہے تھے، آپ اس وقت طور سینا کے مغربی سمت میں تو تھے بھی نہیں۔ وما كنت من الشاہدین، آپ نے تو وہ دیکھا بھی نہیں، آپ وہاں حاضر بھی نہیں تھے۔ وَلَكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، اللہ فرما رہے کہ لیکن ہم نے کئی صدیوں کو، کئی قوموں کو، کئی زمانوں کو بنایا، پیدا کیا، قومیں آئی چلی گئی، پرانی تعلیمات سب مان پڑ گئی، دھندلی ہو گئی، نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، یادوں سے اس کے نقش مٹ گئے۔ اب ہمارا ارادہ ہوا کہ پرانی یادیں پھر تازہ کی جائے، وہ پرانے احکامات پھر سامنے لائے جائے، اور ان سے نسبت رکھنے والی قوموں کو بتلایا جائے کہ تم جن غلط راہوں پر چل رہے ہو، تمہارے نبی نے تو یہ سب بتایا بھی نہیں۔ اے یہودیو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو وہ تعلیمات ہے بھی نہیں جسے تم نے اختیار کر رکھا ہے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تو یہ تھی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ذریعے پھر ایک بار اس کی یاد دہانی کر رہے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اللہ رب العزت فرما رہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدین کے واقعات، شعیب علیہ السلام کے پاس اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اور وہ جو واقعہ ہوا کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئی تھی، اور چند اوباش نوجوان انہیں پریشان کرنے کے لیے وہیں پر پانی کے کنویں پر ٹائم پاس کر رہے تھے، وقت ضائع کر رہے تھے، اور یہ بیچاری بچیاں ادھر کھڑی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کے ان کی مدد کی، اور امانت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، ایک طاقت کا مظاہرہ کر کے وہاں ان کو جلدی اپنے گھروں پر پہنچا دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام نے گھر بلایا کہ جاؤ، بیٹی سے کہا کہ جاؤ انہیں بلا کر لاؤ، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، اور شعیب علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا، اور پھر اپنی بیٹی کے نکاح کا پیام پیش کیا، اور انہوں نے اس کو قبول کیا، اور پھر 10 سال وہاں پر گزارے، جس کا گزشتہ ہم نے تذکرہ سنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مدین میں تھے بھی نہیں۔ اللہ رب العزت اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے کہ آپ تو اس وقت مدین میں ٹھہرے ہوئے بھی نہیں تھے، لیکن کیسے تفصیل سے بتلا رہے، ایسے جیسے کہ آپ ایک جگہ وہاں موجود ہے اور سارا نقشہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا، آپ وہاں رہتے بھی نہیں تھے۔ اہل مدین میں تتلو علیہم آیاتنا، کہ ان پر ہماری آیتیں سناتے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ یہاں سنا رہے ہیں، ویسے وہاں بھی سنا رہے تھے۔ شعیب علیہ السلام کے سامنے بھی آپ کی یہ دعوت چل رہی تھی۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، پھر بھی جو آپ اتنی تفصیل بتلا رہے ہیں، اتنی وضاحت سے بات پیش کر رہے ہیں، یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ یہ بتلا رہا ہے، یہ واقعہ آپ کا یہ اتنی وضاحت پیش کرنا، چیخ چیخ کر بتلا رہا ہے کہ کوئی ذات وہاں موجود تھی۔ ہمارے نبی تو نہیں تھے مدین میں اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر، لیکن کوئی ذات وہاں تھی جس نے ہمارے نبی کو بتلایا ہے، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر، ایک نبی امی کی زبان پر اتنی تفصیل جاری کر دی
اس ذات نے جو اس وقت بھی وہاں موجود تھی اور آج بھی موجود ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ آپ کو یہ ساری باتیں بتلا رہے ہیں، اور اللہ کی ذمہ داری پر اللہ کے بتلانے کے بعد آپ انسانوں کے سامنے اس کو تفصیل سے بتلا رہے ہیں۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، اللہ فرما رہے کہ ہم رسولوں کو بھیجتے رہتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، پھر اور اللہ رب العزت بیان کر رہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ طور سینا کے اس جانب میں بھی نہیں تھے، اِذْ نَادَيْنَا، جبکہ ہم نے پکارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا۔ اللہ رب العزت نے کہا انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ وہ گھبرائے ہوئے تھے، آگ انہیں نظر آ رہی تھی۔ کوہ طور پر کون تھے؟ بس موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے اور آگ جلتی نظر آ رہی ہے، اور آپ نزدیک نزدیک جا رہے ہیں اور وہ آگ دور دور ہوتی جا رہی ہے۔ اچانک وہاں سے آواز آئی انی انا ربک فاخلع نعلیک، میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتارو۔ جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا، اے نبی آپ اس وقت کوہ طور پر نہیں تھے۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو